عزیز طلباء و طالبات، آج ہم ساتویں جماعت کا اردو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سائنس اور جنگ۔ سبق کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور باقی کا کچھ ہم آج کی کلاس میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ہیں۔ کہتا ہے کہ سائنس کی سب سے جو خطرناک ایجاد ہے وہ ایٹم بم ہے۔ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ہے۔ ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم یہ سائنس کے سب سے خطرناک سائنس کی ایجادات ہیں، جن کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کم سمے میں بڑی تباہی پھیلتی ہے اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ چند منٹوں اور سیکنڈوں میں مر جاتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سائنس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک ہے۔ زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے۔ زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے، تباہی مچاتی ہے، جو زیادہ سے زیادہ انسانی زیاں کا وجہ بنتی ہے۔ ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ جتنے بھی ہائیڈروجن بم ہوں، چاہے ایٹم بم ہوں یا باقی کے بم ہوں یا میزائل ہوں، ان میں گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ اتنے خطرناک بم ہوتے ہیں، ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم۔ ان کے اندر جو زہریلی گیسیں ہیں یا یہ جو زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے۔ زہریلی گیسوں کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ ان بموں اور گیسوں کے اندر، زہریلی گیسوں کے اندر جو چھپی ہوئی طاقت ہوتی ہے وہ چند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ اتنی زہریلی اور اتنی خطرناک، اتنی ہارمفل یہ گیسیں ہیں کہ چند سیکنڈوں کے اندر ہی یہ تمام دنیا کو تہس نہس، نیست و نابود کر سکتی ہیں۔ جاپان میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی تھی، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ کہتا ہے کہ جاپان میں ایٹم بم گرنے کی وجہ سے جو تباہی پھیلی تھی، جو اس کے ہیروشیما اور ناگاساکی 2 شہر زمین بوس ہو چکے تھے، اس تباہی کی مثال دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس کی مثال پوری دنیا میں آج تک نہیں مل سکتی ہے کہ ان 2 ایٹم بموں کی وجہ سے اتنی بڑی تباہی مچی تھی۔ اور اگر آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو آج تو اس سے بھی زیادہ خطرناک سائنس نے بم، ایٹم بم ہوں یا ہائیڈروجن بم ہوں، اس سے بھی زیادہ خطرناک ایجاد کر لیے ہیں۔ اگر آج اس قسم کی کوئی جنگ ہوتی ہے بڑے پیمانے پر یا یہ بڑے ہتھیاروں کا استعمال ہو جاتا ہے، تو آج اس سے بھی، جاپان سے بھی کئی زیادہ تباہی مچے گی اور انسان چند سیکنڈوں میں ہی دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں انسان مر جائیں گے کم ٹائم میں، کم وقت میں۔ لیکن جدید ایٹم اور ہائیڈروجن بم اور دیگر خطرناک ہتھیار پہلے کے مقابلے میں کئی گنا مہلک اور خطرناک ہیں۔ کہتا ہے کہ جدید ایٹم بم، آج کے جو ایٹم بم ہیں، آج کے جو ہائیڈروجن بم ہیں جو سائنس نے بنائی ہیں، سائنس کی جو ایجادات ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ پہلے کے مقابلے میں یہ ہتھیار جو ہیں یہ کافی زیادہ خطرناک اور مہلک ہیں۔ یہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ تباہی مچائیں گے۔ دنیا کے کئی بڑے ممالک کے پاس اس طرح کے بم ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے پاس یہ ہائیڈروجن بم بھی ہیں اور ایٹم بم بھی ہیں۔ تو ہر ایک کو دوسرے سے خوف ہے، ہر ایک ملک کو دوسرے ملک سے خوف ہے ان بموں کی وجہ سے، کیونکہ اگر اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کے بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا۔ کہتا ہے کہ دنیا کا ہر ملک دوسرے ملک سے ڈرتا ہے، کیونکہ اب اگر 2 ملکوں کے بیچ میں یا 2 سے زیادہ ممالک کے بیچ میں جنگ ہو جاتی ہے تو ہائیڈروجن بموں اور ایٹم بموں کا استعمال ہوگا، جس کی وجہ سے یعنی کہ انسانی
پورے انسان ہی یعنی کہ دیش کے وہ ختم ہو جائیں گے تو پوری دنیا میں تباہی مچے گی، کم سے کم ٹائم میں پورے کا پورا ملک ہی تباہ ہوگا۔ تو اس لیے ہر ایک دیش کو دوسرے دیش سے، ہر ایک ملک کو دوسرے ملک سے خطرہ ہے، خوف زدہ ہے ہر ملک دوسرے ملک سے، کیونکہ یہ ان کے پاس یہ زہری کیا کہتے ہیں ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم ہوئے۔ جس سے تمام دنیا آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی۔ کہتا ہے کہ اگر آج کے وقت میں اگر کوئی جنگ ہو گئی تو ہائیڈروجن بم یا ایٹم بم کا استعمال ہوا تو تمام دنیا جو ہے یہ آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل ہو جائے گی، بدل جائے گی، اور انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، انسانی نسل ہی دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اگر تمام دنیا تباہ نہ بھی ہوئی تو اس کا ایک بڑا حصہ مٹ جائے گا۔ اگر تمام پوری دنیا ختم نہ بھی ہوئی تو دنیا کا بڑا حصہ جو ہے وہ مٹ جائے گا، وہ نیست و نابود ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ لاکھوں آدمی اپاہج اور بیکار ہو جائیں گے، لاکھوں آدمی اپاہج اور بیکار ہو جائیں گے، وہ معذور ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور بیکار ہو جائیں گے، ان کی زندگی گویا موت بن جائے گی۔ بہت سے ہرے بھرے علاقے تپتے ہوئے ریگستان بن جائیں گے، ہرے بھرے جو علاقے ہیں وہاں کا جو نباتات ہے وہ ختم ہو جائے گا، انسان مر جائیں گے، ہر زندہ چیز جو ہے وہ مر جائے گی، تو ہرے بھرے علاقے جو ہیں وہ ریگستان بن جائیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کی کلاس میں اتنا ہی، باقی ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔